السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفظ حیات انسان کے لیے۔ زندگی انسان کا ہر پہلو تقوی کے دائرہ میں محفوظ ہے، اور تقوی سے باہر زندگی تباہ ہے اور ہلاکت میں ہے، اور ہلاک شدگان جو تقوی سے باہر زندگی گزار رہے ہیں ان کی انسانی زندگی نہیں ہے، چونکہ تقوی انسانی زندگی کا تحفظ ہے۔ حیوانی زندگی، سبوعیت کی زندگی، درندگی کی زندگی، شیطانی زندگی، یہ انسانی زندگیوں کے زمرے میں نہیں آتی۔ انسانی زندگی کا تحفظ تقوی کے ذریعے سے ہے، اور اگر انسان تقوی سے باہر زندگی بسر کرے، زندگی رہے گی اس کی، لیکن انسانی زندگی تباہ ہو جائے گی، انسانیت برباد ہو جائے گی، انسانیت مفقود ہو جائے گی۔ تقوی کے عوامل قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، اور سب سے اہم اور بنیادی عامل صراط مستقیم کو قرار دیا ہے۔ تقوی صراط مستقیم پر حاصل ہوتا ہے اور نظام تقوی وجود میں آتا ہے۔ صراط مستقیم کے مقابلے میں انسان نے خود اپنے راستے بنا لیے ہیں۔ شیطان نے بھی انسان کی مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، اور صراط مستقیم کے مقابلے میں زندگی کے راستے انسان کو بنا کر دیے ہیں۔ صراط مستقیم عموماً ہم اسے نیکیوں کا راستہ کہتے ہیں۔ صراط مستقیم نیکیوں کا راستہ نہیں ہے، زندگی کا راستہ، حیات کا راستہ، اور وہ بھی زمینی راستہ نہیں ہے، کسی سڑک کی طرح، شاہراہ کی طرح، کسی موٹر وے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ قواعد، زندگی کے قواعد، زندگی کے ضوابط، زندگی کا دستور، زندگی کا آئین ہے، منشور ہے زندگی کا۔ زندگی کا خالق اللہ ہے، زندگی کا مقصد اللہ نے مقرر کیا ہے، اس مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی، منشور بھی، دستور بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ دین ہی صراط مستقیم ہے۔
دین کے اندر صراط مستقیم یا صراط مستقیم کے اندر دین نہیں فرض کرتے. جیسے کبھی ہم یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ کائنات میں اللہ ہے. یہ غلط جملہ ہے. کائنات میں خدا ہے. کائنات کا خالق خدا ہے، رب خدا ہے، مالک خدا ہے، ایجاد کرنے والی ہستی کائنات کی خدا ہے. کائنات میں نہیں ہے اللہ. دنیا میں اللہ بھی ہے. بعض اوقات عموماً جو گھریلو تعلیم ہوتی ہے دین کی، سنی سنائی باتیں دوسروں کی زبان سے سنتے ہیں، ہماری زبانوں پر بھی یہ باتیں چڑھ جاتی ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ بھی ہے. دنیا میں نہیں، دنیا کا خالق اللہ ہے، دنیا کا مالک اللہ ہے. دنیا اللہ نے ایجاد کی ہے، بنائی ہے. خود دنیا میں نہیں ہے، خود کائنات میں نہیں ہے. کائنات اللہ کی وجود سے قائم ہے. اللہ کائنات کے ظرف میں نہیں ہے. ہم کائنات کے ظرف میں ہیں، باقی ساری چیزیں ظرف کائنات میں ہیں موجود، لیکن اللہ کی ذات مخلوق کی طرح نہیں ہے. کائنات مخلوق کے مجموعے کو کہتے ہیں. کائن ہیں یعنی جو چیزیں نہیں تھیں اور بنائی گئی ہیں، کائن ہوئی ہیں، ان کائن چیزوں کو کائنات کہتے ہیں. اللہ کی ذات ظرف کائنات میں نہیں ہے. ہستی ہے، منبع ہستی ہے، اور کائنات اللہ کے وجود سے قائم ہے. اللہ کی ذات قیوم ہے، کائنات قیوم نہیں ہے. اللہ قیوم ہے. قیوم اس کو کہتے ہیں جس کے سہارے سب چیزیں موجود ہوں. وہ کسی کے سہارے موجود نہ ہو اور اس کے سہارے سب کچھ موجود ہو، اسے قیوم کہتے ہیں. قائم جو خود قائم ہو، ممکن ہے کسی کے سہارے قائم ہو، لیکن قیوم جو خود قائم ہو کسی کے سہارے کے بغیر، اور دوسری سب چیزیں اس کے سہارے سے موجود ہوں. اللہ کی ذات کائنات سے اور کائنات کے سہارے اور کائنات کے ظرف میں موجود نہیں ہے. اسی طرح ہم دین کے متعلق بھی کہتے ہیں دین میں صراط مستقیم. دین ہی صراط مستقیم ہے، خود دین صراط مستقیم ہے. دو خصوصیتوں کی وجہ سے اس کے دو نام ہیں. ایک خصوصیت کی وجہ سے اس کو دین کہتے ہیں، ایک خصوصیت کی وجہ سے اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. دین اس کی منشوری حیثیت کی وجہ سے کہتے ہیں، دستوری حیثیت سے اس کو دین کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس دین کے اندر کوئی ابہام، کوئی خلل، کوئی کجی نہیں ہے، یہ دستور سیدھا ہے، دستور مستقیم ہے، استوار ہے، پائیدار ہے، نقص نہیں ہے اس کے اندر، کمی نہیں ہے اس کے اندر، کہیں وقفہ نہیں ہے اس کے اندر، کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے اس کے اندر. اس وجہ سے اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. خصوصیت کی وجہ سے ہے، دین ہے، اور دین دستور کو کہتے ہیں. عربی میں دین دستور کو کہتے ہیں. عموماً ہمارے مفسرین اور علماء اور مبلغین جب لوگوں کو دین سمجھانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ بتاتے ہیں کہ دین کے 70 معانی ہیں. وہ ان دین کے 70 معانی میں پھر 70 بیان نہیں کرتے، آج تک کسی نے بھی بیان نہیں کیے، نہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں نہ بیان کیے ہیں. جیسے قرآن کی 6666 آیات ہیں. جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یہ ان کا عدد ہے، لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں صبح و شام وہ گن کے دیکھ لیں، ایسے نہیں ہیں. 6666 نہیں ہیں. یہ جو نہیں پڑھتے قرآن، ان کے اعداد و شمار سنی سنائی ذاکروں سے، خطیبوں سے، ممبروں سے جو دین سنتے ہیں،
یہ ان کے اعداد و شمار ہیں۔ جیسے پاکستان کی ہر چیز ایشیا کی سب سے بڑی چیز ہے، یہ فیروز پور روڈ لاہور کا ایشیا کا سب سے بڑا روڈ ہے، یہ چنگی امر سدو ایشیا کا سب سے بڑا محلہ ہے، یہ نالا جو ادھر بہتا ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا نالا ہے، اور اس نالے کے اوپر جو گدھا گاڑی ہے ایشیا کی سب سے بڑی گدھا گاڑی ہے۔ یہ پاکستانیوں کا مزاج ہے، چونکہ نہ انہیں ایشیا کا پتہ ہے نہ انہیں ایشیا کے شہروں کا پتہ ہے، ایشیا کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، لہٰذا اس قسم کی سنی سنائی باتیں تکرار کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر میں ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے۔ آپ شور کوٹ میں جائیں تو وہاں وہ کہتے ہیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے، جھونپڑیوں کا ایک بازار ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا بازار ہے، اور ہر شہر میں ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں بھیڑ چال، اس کو بھیڑ چال کہتے ہیں، یعنی وہ بات جو انسان سن کے غور بھی نہیں کرتا، عقل بھی استعمال نہیں کرتا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی شخص نے مسئلہ پوچھا، شرعی مسئلہ، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا۔ اس کو بہت تعجب ہوا کہ امام کو کیسے پتہ کہ میں قرآن نہیں پڑھتا۔ شرعی مسئلہ پوچھا اس نے، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہم وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کرتے ہیں، سامنے کے حصے کا مسح کرتے ہیں، اہل سنت پورے سر کا مسح کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے ان کا مسح کا طریقہ۔ اہل سنت کا وضو وہ ہاتھ بھگو کے پھر پورے سر کے اوپر گھماتے ہیں، سیدھے بھی اور الٹے بھی، پورے سر کا مسح کرتے ہیں۔ شیعہ سامنے ان ہتھیلی سے، یہ 4 انگلیوں سے سامنے کے حصے کا، پیشانی کے اوپر جو سر کا حصہ ہے اس کا مسح کرتے ہیں۔ یہی مطلب امام صادق علیہ السلام کے شاگرد نے امام سے پوچھا آ کر کہ ہم سر کے سامنے کا حصے کا مسح کیوں کرتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال سے لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا، تو صرف مفتیوں کے فتوے دیکھتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور ادھر ادھر کے اقوال تیرے ذہن میں ہیں، قرآن سے تیرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کو تعجب ہوا کہ یہاں سے کیسے ثابت ہوا میں قرآن نہیں پڑھتا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن پڑھتا ہوتا تو یہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے صاف، تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح ہم جب اس قسم کے سنی سنائی باتیں اظہار کرتے ہیں بغیر تفکر کے، تو ان سے یہی لگتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے، دین نہیں پڑھتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ دین منشور ہے، اسی کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے۔ منشور زندگی، دستور زندگی کا نام دین ہے۔ 70 معانی نہیں ہے دین کے، ایک ہی معنی ہے دین، وہ طریقہ جس پر زندگی گزاری جائے۔ صراط مستقیم پر اور دین کے اندر تقویٰ نصیب ہوتا ہے انسان کو، اور تقویٰ سے انسان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، ہر پہلو سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا احاطہ کرنا الگ بحث ہے کہ بحث انسان شناسی میں جو یہاں توفیق ہوئی طلاب عزیز کی خدمت میں یہ بحث کی تھی انسان شناسی کی، اور ادھوری رہ گئی، وہ مکمل نہیں ہوا وہ باب۔ اس میں انسان قرآن کی نگاہ میں از نظر قرآن انسان کیا ہے یہ بیان ہوا تھا۔ فقط قرآن جو کچھ انسان کی تشریح کر رہا ہے، انسان کی تفسیر کر رہا ہے، اور انسانیت کو انسان کے سامنے پیش کر رہا ہے، انسان کو قرآن انسان پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ تم ہو۔ اگر احاطہ کریں انسان کی زندگی کا، بہت وسعت ہے انسان کی زندگی میں، اتنی چھوٹی زندگی نہیں ہے جتنی ہم گزار رہے ہیں یا جتنی ہم سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ وسیع تر ہے انسانی زندگی۔ اس زندگی کا منشور دین ہے اور صراط مستقیم۔
اس صراط مستقیم اور منشور الہی سے ہٹ کر لوگوں نے زندگی کے دستور اور آئین اور منشور بنائے ہیں، اور آج کل تو بہت ہیں، ہر ملک کا اپنا آئین ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ ملکی آئین ملک کا دین ہے، عربی میں اس کو دین کہیں گے، فارسی میں آئین کہیں گے، دستور کہیں گے، اور آپ کی مادری زبان میں اماں جان الیزابتھ کی زبان میں اس کو کانسٹیٹیوشن کہیں گے ہم۔ یہی جو ملک کا دستور بنتا ہے یہی دین بنتا ہے۔ پارلیمنٹ دین بناتی ہے، قانون بناتی ہے، لوگوں کی عملی زندگی کا دستور بناتی ہے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ یہی سبل ہیں جو اللہ نے بھی تو یہی بنایا ہے، آپ کے روزمرہ زندگی کے دستور بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں، کھانے پینے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، روابط کے، آنے جانے کے، کسب و کار کے، تجارت کے، تشکیل خانوادہ کے، تربیت کے، تعلیم کے، سارے ضوابط اللہ نے بنائے ہیں، وہ دین خدا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان نے بنائے ہیں، یہ دین انسان ہے۔ اس کے مقابلے میں پارلیمان نے بنایا ہے آئین، یہ دین پارلیمان ہے۔ جو بھی دستور بناؤ گے آپ کی اپنی عملی زندگی کے لیے، یہ دین ہے آپ کا۔ پارٹیاں تنظیمیں بنتی ہیں، پہلا کام دستور بناتے ہیں، یہ دین بناتے ہیں، دستور جماعت کا، حزب کا، اسی کو آئین و دستور و دین کہتے ہیں۔ قرآن اسی کو اللہ نے جو بنایا ہے دستور، اس کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے، اور لوگوں نے جو بنائے ہیں اسے قرآن سبل کہتا ہے۔ وہ راستے زندگی کے، وہ دستورات زندگی جو لوگوں نے خود بنا لیے ہیں، ان سبل کی نشاندہی کی ہے قرآن کریم نے۔ متعدد راستے ہمیں بتائے ہیں جن کی ہم نے آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان میں سے سورہ مبارکہ فرقان میں اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی منحصر نہیں ہے سورہ فرقان میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سبیل کا بھی انسان کو پتہ بتایا ہے، نشاندہی کی ہے۔ سورہ فرقان آیت 44 میں ہے، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اتحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، آپ سمجھتے ہو، آپ گمان کرتے ہو کہ اکثر ان میں سے سنتے ہیں، حقیقت کو سنتے ہیں، حق سنتے ہیں، ہدایت کو سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں، تعقل بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہو کہ یہ سنتے بھی سب کچھ ہیں اور یہ سوچتے سمجھتے بھی ہیں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر آپ یوں سمجھتے ہو، یوں گمان کرتے ہو۔ آپ کا حسبان ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں، غور سے سنتے ہیں اور سوچتے اور سمجھتے ہیں، تعقل و تفکر بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ گمان ہے آپ کا تو اس سے آپ باہر آ جائیں۔ کیوں؟ انہم الا کالانعام، اس لیے کہ یہ مویشیوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ یہ دو پایا انسان یہ مویشیوں کی طرح ہیں، کالانعام ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ اضل ہیں، سبیل میں ان سے بھی زیادہ اضل ہیں۔ ایک سبیل ہے انعام، چوپایوں کو کہتے ہیں، مویشیوں کو انعام کہتے ہیں۔ بعض لغت والوں نے کہا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں ان کو انعام کہتے ہیں، بعض دیگر آیات کے شواہد سے۔ لیکن تمام جانور جتنے بھی ہیں انعام
یا بعض نے کہا ہے جو ریوڑ کی شکل میں ہوتے ہیں ان کو انعام کہتے ہیں۔ یہ خصوصیات اضافی ہیں۔ انعام جانوروں کو اور چوپایوں کو، مویشیوں کو انعام عربی زبان میں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ان کا ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، چوپایوں کا راستہ، اور کچھ انسان ہیں دو پایا، ظاہراً شکل و صورت میں، جسم میں، ڈیل ڈول میں یہ انسان لگتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہو کہ چونکہ ظاہراً انسان لگتے ہیں، چہرہ مہرہ ان کا انسانوں والا ہے، خد و خال انسانوں والے ہیں، جلد انسانوں والی ہے، نقش و نگار انسانوں والے ہیں، اعضاء و جوارح ان کے انسانوں والے ہیں، بس ان کے اندر ساری انسانی خصوصیات پائی جاتی ہوں گی۔ اکثر یہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ جس کا ظاہر انسانی دیکھتے ہیں ساتھ ہی گمان کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، تخمینہ لگاتے ہیں، اور اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں کہ جب ظاہراً انسان لگتا ہے تو اس کے اندر انسانی صفات اور انسانی خصوصیات بھی موجود ہوں گی۔ اسی غلط فہمی کو قرآن دور کرنا چاہتا ہے۔ اس غلط فہمی سے بہت نقصان ہوا ہے، اس غلط فہمی سے لوگ اللہ کے دین سے دور ہوئے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں کہ ہر ظاہری انسانی چمڑی والے کو انسان سمجھنا۔ قرآن کا فرمانا ہے کہ ایسے نہیں ہیں۔ آپ گمان کرتے ہو کہ اکثر یہ لوگ یہ سنتے بھی ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں، چونکہ انسانی صفت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ ملکات دیے ہیں، جو بات اس سے کی جائے اسے سنتا ہے، سماعت کرتا ہے، یعنی غور کرتا ہے، سمجھتا ہے اس بات کو، اور پھر تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے اس کے اندر۔ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں، یہ ظاہراً جسمانی طور پر انسان ہیں، لیکن انہم الا کل انعام، لیکن یہ نہیں ہیں مگر چوپائے، چوپایوں کی مانند، مثل، یہ مویشیوں کی طرح ہیں۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہو، یہ نہ سنتے ہیں، نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی تعقل کرتے ہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ انہم الا کل انعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ سبیل میں، راستے میں، منشور و دستور کے لحاظ سے یہ چوپایوں سے بھی زیادہ اضل ہیں، زیادہ گمراہ ہیں۔ سبیل ضلال اور سبیل عدل دو راستے ہیں، گمراہی کا راستہ اور عدل راستہ، یعنی گمراہی کا راسخ راستہ اور گمراہی کا شدت کا درجہ رکھنے والا راستہ۔ یہ اس کے راہی ہیں، یہ تو اس پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ آیت 43 میں سورہ مبارکہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اَرَأَيْتَ، اے رسول کیا آپ نے دیکھا ہے، آپ کے مشاہدے میں آیا ہے، آپ کی رؤیت میں ایسا طبقہ آیا ہے، ایسے لوگ آئے ہیں، من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ مانا ہوا ہے۔ یہ بھی ان آیات میں سے ہے جو الہ کی تفسیر میں بہت واضح رہنمائی کر رہی ہے یہ آیہ کریمہ۔ الہ کا ترجمہ فارسی میں بھی اور اردو میں بھی دیکھا دیکھی، چونکہ ترجمے دیکھا دیکھی کیے جاتے ہیں، ایک جیسے ہیں شیعہ سنی، اور مختلف مسالک کے جہاں مسلکی بات آتی ہے وہاں الگ ہو جاتے ہیں ترجمے میں،
اور حاشیہ قرآن کا جب لکھتے ہیں ترجمے میں وہاں الگ اپنے مذہب و مسلک میں چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک قرآن کی ترجمانی کی بات ہوتی ہے، مفردات قرآن و الفاظ قرآن کی ترجمے کی بات ہوتی ہے، وہاں سارے ایک جیسے مکھی پہ مکھی مارتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ الہ کا تمام مسالک کے مترجمین نے ترجمہ معبود کیا ہے، معبود، اور معبود کا ترجمہ جس کی پوجا کی جائے، عبادت کا ترجمہ پوجا، اور معبود جو پوجا کے قابل ہو یا جس کی پوجا کی جا رہی ہو۔ پوجا بھی خاص عمل جو انسان کسی مقدس چیز کے سامنے بجا لاتا ہے، جو بھی جس کی تقدیس کا قائل ہے اس کے احترام میں، اس کی کرنش میں جو کچھ، جیسے ہندو جب گائے دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ادب کرتا ہے، یہی پوجا کہلاتی ہے۔ یا پاکستان میں جب کوئی بڑا انسان کسی اپنے پیر مرشد کے سامنے آتا ہے تو جو اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، یہی پوجا کہلاتی ہے۔ یا ہندو مذہب کے لوگ جب بتوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کاموں کو پوجا کہتے ہیں۔ عبادت کا ترجمہ پوجا کیا گیا ہے، اور پھر الہ کا ترجمہ معبود کیا گیا ہے، یعنی الہ کی ساری بات کو سمیٹ کر پوجا میں مترجمین نے لا کر جمع کر دیا ہے، سمیٹ دیا ہے پوجا کی بات، کہ اللہ کو انسانوں سے پوجا چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ صرف جب انسان پوجا کرنے آئے تو اللہ کی کرے، ہاتھ جوڑنے ہو جب اللہ کے سامنے جوڑے، گردن جھکانی ہو اللہ کے سامنے، دورہ ہونا ہو جب اس نے اللہ کے سامنے، سجدہ کرنا ہو اللہ کے سامنے۔ باقی زندگی جب اس نے گزارنی ہو، فرمان جب ماننا ہو، دستور جب ماننا ہو، وہ کسی کا بھی مان سکتا ہے، اپنے صدر کا، اپنے وزیر اعظم کا، اپنے ڈکٹیٹر کا، بادشاہ کا، سلطان کا، اپنے باپ کا، علاقے کے چودھری کا۔ حکم تو کسی کا بھی مان سکتا ہے، حکم ماننے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پوجا میں ساری سختی ہے، پوجا کسی اور کی نہیں کر سکتے۔ الٹ ہے، آپ حکم کسی اور کا نہیں مان سکتے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اطاعت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کر سکتے، فرمان برداری کسی کی نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے۔ یہ روکا گیا ہے، اس کو منحصر کیا گیا ہے اللہ کی ذات میں۔ حکم و فرمان و حکومت فقط اللہ کی ہے، معبود نہیں ہے بلکہ حاکم۔ الہ کا مطلب ہے حاکم۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ اے رسول کیا دیکھا ہے آپ نے؟ اگر ہم الہ کا ترجمہ معبود کریں تو خواہشات کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ اپنی خواہش کی کوئی پوجا کر رہا ہو، مثلا اس کو بھوک کھانا کھانے کی خواہش ہے تو انسان نے فوراً مصلی بچھایا ہو اور بھوک کی پوجا کر رہا ہو۔ انسان کی ایک خواہش پیاس ہے، اس پیاس کی پوجا کر رہا ہو۔ دنیا میں کسی نے نہیں کیا، آج تک کسی مذہب نے بھی اس طرح سے کسی کو پوجا کرنے کا کہا بھی نہیں ہے اور کسی نے کی بھی نہیں ہے۔ تو اگر الہ کا مطلب معبود ہے، عبادت کا مطلب پوجا ہے، تو پھر تو قرآن فرما رہا ہے کہ آپ نے خواہشات کی پوجا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ خواہشات کی پوجا کوئی بھی نہیں کرتا، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے، خواہشات کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھا ہے، خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے دیکھا ہے، خواہشات کے فرامین کی فرمان برداری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی الوہیت ہے، اسی کو کہتے ہیں الوہیت۔ کسی کا درجہ فرمان روا کے طور پر مان کر اس کے فرامین پر عمل کرنا، جو وہ کہے اس پر
تسلیم ہو کے اس کے سامنے اس کے مرضی اور حکم کے مطابق عمل کرنا، یہ در حقیقت اطاعت ہے، الہ ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کہ کیا آپ نے خواہشات کے پیروکار، خواہشات کے مطیع، خواہشات کے فرمان بردار دیکھے ہیں؟ جو جس کا فرمان بردار ہے اس کا بندہ ہے، اور وہ اس کا معبود ہے، وہ اس کا الہ ہے، وہ الہ ہے اس کا۔ آپ نے دیکھے ہیں جو اللہ کو الہ نہیں مانتے، خواہشات کو الہ مانتے ہیں۔ یہ جو خواہشات کو الہ بنائے ہوئے ہیں، ام تحسبو، پہلے پوچھا کہ دیکھے ہیں ایسے؟ دیکھے ہیں، اور بہت دیکھے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں؟ آپ سے سوال ہے، حاضرین سے، آپ نے پاکستان میں، اپنے ملک میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خواہشات کی اطاعت کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کا فرمان مانتے ہیں، خواہشات کی تعمیل کرتے ہیں، جو کچھ خواہشات ان سے تقاضا کریں یہ پورا کرتے ہیں؟ دیکھے ہیں آپ نے؟ پاکستان میں ہیں؟ بھلے اگر نہیں دیکھے ہیں تو بعد والی آیت آپ کے بارے میں ہے، انہم الا کالانعام، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، صم بکم عمیٌ، اندھے بہرے گنگے نافہم، انہی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ دو جگہ پر قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ مویشی ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، انہیں نظر بھی نہیں آتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو آپ گمان یہ کرتے ہو کہ یہ آپ کی بات بھی سنتے ہیں، اللہ کی بات بھی سنتے ہیں، اور یہ اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرہم، یہ جو عباد خواہشات ہیں، عباد ہوا ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بھی سنتے ہیں آپ کی؟ یعنی خواہشات کا پیروکار، خواہشات کا فرمان بردار آپ کی بات بھی سنتا ہے، یہ گمان ہے آپ کا، اور یہ غور بھی کرتا ہے آپ کی بات میں، فکر بھی کرتا ہے دین کی بات میں؟ قرآن کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، انہم الا کالانعام۔ اگر یہ گمان ہے کہ یہ خواہشات کے پیروکار رسول اللہ کی بات سنتے ہیں، اہل بیت کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ یہ کالانعام ہیں، یہ مویشیوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ خوب چوپایوں کو آپ حدیثیں سنائیں، چوپایوں کو آپ خطبے سنائیں، چوپایوں کو آپ نصیحتیں کریں، چوپایوں کو کچھ بھی، آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں سن رہا ہے چوپایا، مویشی؟ جس طرح وہ فاقد صلاحیت ہے، اس میں صلاحیت تھی، لیکن اس نے راستہ ایسا اپنایا ہے، اپنی زندگی کا دستور اور منشور انسانیت سے گر گیا ہے، انسانیت سے نیچے آ گیا ہے، ساقط ہو گیا ہے، اور حیوانیت کی درجے پر آ گیا ہے۔ جب حیوان ہے تو یہ نہ سنتا ہے اور نہ غور کرتا ہے، بلکہ اضل سبیلا ہے۔ اس کا سبیل، اس کی زندگی کا راستہ و منشور بہت اضل ہے۔ سبیل ضال اور سبیل اضل، ضلالت اور عدل کا مطلب ہم عموماً گمراہی کرتے ہیں، گمراہ۔ ہدایت کے مقابلے میں قرآن کریم نے ضلال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ترجمے سب تفسیریں اور ترجموں میں اس کا مطلب گمراہی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ یعنی فاسد عقیدہ رکھنا، فاسد عمل کرنا، فاسد اخلاق کا مالک ہونا، اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ گمراہ کون ہے؟
جو عبادت نہیں کرتا، جس کا عقیدہ غلط ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے، ان حقائق پر ایمان نہیں رکھتا جن پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، اس کو عموماً ہم گمراہ کہتے ہیں۔ یعنی کفار سارے گمراہ ہیں، منافقین گمراہ ہیں، مشرکین گمراہ ہیں۔ گمراہ ضلال و اضل کا معنی نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ ضلالت ہدایت کے مقابلے میں ہے، ہدایت راستہ ملنے کی واضح نشانی کو کہتے ہیں، جہاں پر انسان خصوصاً قدیم زمانے میں، اب تو پکے راستے بنے ہوئے ہیں اور ان راستوں کے لیے رہنما جگہ جگہ، پہلے سڑکوں کے کنارے، راستوں کے کنارے بورڈ نصب ہوتے تھے، آج کل ڈیجیٹل رہنما ہر ایک کے موبائل میں ہیں، راستے بتانے کے لیے، گلیاں بتانے کے لیے۔ قدیم زمانوں میں جہاں لغات تشکیل پا رہی تھیں، صحرائی زمین پر ایک سب سے بڑے مشکل کام راستہ سمجھنا ہے، راستہ بنانا اور صحیح سمت میں راستہ تلاش کرنا۔ یہ صحرائیوں کی بہت بڑی مشکل تھی، بنیادی مشکل تھی، چونکہ صحرا سب ایک جیسا ہے، چاروں طرف دیکھیں آپ، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، تو ایک جیسا نظر آتا ہے۔ جیسے سمندر کے بیچ میں آپ جائیں اور چاروں طرف نگاہ کریں تو ایک جیسا نظر آتا ہے سمندر آپ کو۔ جہاں صحرا نہ ہو، پہاڑیاں ہوں، اونچائیاں ہوں، نشیب و فراز ہوں، وہاں تو انسان نشانیاں رکھ لیتا ہے کہ مغرب میں یہ پہاڑی ہے، مشرق میں فلاں چیز ہے، ادھر دریا ہے، ادھر کوئی اور کوہستان ہے، لیکن صحراؤں میں کہیں پہاڑی نہیں ہے۔ جہاں تک حد نگاہ ہے صحرا ہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھو صحرا ہے۔ اب آپ کو اس صحرا میں اپنی منزل تک جانا ہے، آپ کی منزل کس سمت میں ہے کوئی اندازہ نہیں ہے، چونکہ چاروں طرف ایک جیسی چیزیں ہیں۔ آپ کی منزل کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے؟ صحرا میں کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر راستہ، چونکہ چلنے سے، کثرت سے کاروان چل رہے ہیں، ان کاروانوں کے چلنے سے راستے کے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن صحراؤں میں یہ بھی نہیں ہوتا، چونکہ جب ایک کاروان چلتا ہے قدموں کے نشان پڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے ریت کی، اور وہ قدموں کے نشان مٹ کے پھر صحرا ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ راستہ بنتا ہی نہیں، وہاں پر راستہ قائم نہیں رہتا۔ کس طرح سے یہ لوگ صحرائی راستے ڈھونڈتے تھے، راستے بناتے تھے اور راستوں کی تلاش کرتے تھے اپنی منزل کی طرف، بہکتے بھی تھے، گم بھی ہو جاتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ایک دفعہ ان اپنی منزل کی طرف، اپنے شہر کی طرف یا اپنے مقصد کی طرف جانے والے سمت میں نشانیاں لگا لیتے تھے، اور صحرا میں نشانیاں پتھر، ان کو سنگریزے ملتے، چھوٹے پتھر یا بڑے پتھر، یہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کو ایک ٹاور کے طور پر، ایک برج کے طور پر، پتھروں کا ایک برج بنا دیتے تھے، چند فٹ کا جو دور سے نظر آئے۔ 2-3 فٹ کا برج بنا دیتے تھے، یا کہیں ضرورت پڑنے پر اس سے بھی اونچا، تاکہ صحرا میں اگر راستے کے نشان مٹ جاتے ہیں، یہ پتھر جو انہوں نے نصب کیے ہوئے ہیں برج کے طور پر، یہ نظر آئیں۔ ان پتھروں کو وہ علامت قرار دیتے تھے، راہ کی نشانی کے طور پر۔ یہ جو پتھر صحرا میں راستے کی نشاندہی کے لیے نصب کیے جاتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ہادیہ کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کا نام ہادیہ ہے، اس نشانی کا نام ہادیہ ہے، جو راستے کی نشانی کے طور پر لگایا جائے۔ ویسے پتھر کو حجر کہتے ہیں، ہادیہ نہیں کہتے، لیکن وہ پتھر جو علامت کے طور پر، راستے کی علامت کے طور پر نصب کیا جائے، اس کو ہادیہ کہتے ہیں۔ لیکن نہ ہر پتھر، نمایاں پتھر، وہ پتھر جو دور سے نظر آئے،
دور سے انسان اس کو دیکھ کر پھر اس کی سمت میں یا اس کی نشانی پر جا سکے، اس پتھر کو ہادیہ کہتے تھے۔ اور یہ پتھر جب نصب ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کے لیے نشاندہی کرتا ہے، اس کو ہادی کہتے تھے۔ یہ ہادی ہے، یعنی یہ رہنما ہے، راستے کی نشاندہی کرنے والا۔ اور اسی سے پھر ہدایت نکلا لفظ۔ ہدایت کا مطلب اس منسوب نشانی کو دیکھ کر اپنے راستے کا پتہ پا لینا، اپنی منزل کا پتہ پا لینا، اپنی مقصد کو تلاش کر لینا۔ اس نشانی کے ذریعے اس کو ہدایت کہتے ہیں لغت میں، عربی لغت میں۔ قرآن کریم نے ہدایت کا لفظ اسی سے لیا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، اور ان کو مقصد زندگی تک پہنچانے کے لیے جو قرآن نے رہنمائی کی ہے، اس کا نام بھی ہدایت رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں ضلالت ہے۔ ضلالت کا مطلب گمراہی نہیں ہے۔ گمراہی یعنی راستہ گم کر بیٹھنا، راہ گم کر بیٹھنا ہو جاتا ہے، اکثر انسان راہ گم کر بیٹھتے ہیں، لیکن ضلالت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ضلالت کا یہ مطلب ہے کہ انسان اسی صحرا میں ہے اور چاروں طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، چاروں طرف اس کو کوئی نشانی نہیں ملتی، کوئی نمایاں ایسا رکھا ہوا منصوب حجر سنگ نہیں ملتا جو اس کو یہ بتا سکے کہ راستہ کس سمت میں ہے۔ یعنی حیرت میں کھڑا ہوا انسان، کنفیوز انسان، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں کنفیوژن کہتے ہیں، یہ ترجمہ ہے ضلالت کا۔ گمراہی نہیں ہے، گمراہی نتیجہ ہے اس کا۔ یعنی چونکہ نشانی نہیں ملی راستہ پانے کی، منزل کی، مقصد کی نشانی نہیں ملی، نشانی نہ ملنے کی وجہ سے انسان اپنے گمان سے استخارہ نکال کے کسی طرف چل پڑتا ہے، اور بہت دور جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ نہیں تھا، میں اصل راستہ گم کر بیٹھا ہوں، غلط راہ پر آ گیا ہوں۔ یہ ضلالت کا نتیجہ ہے گمراہی۔ خود ضلالت حیرت کو کہتے ہیں، نافہمی کو کہتے ہیں، کنفیوژن کو کہتے ہیں، تذبذب کو کہتے ہیں، تردید کو کہتے ہیں، کہ انسان کو یہی سمجھ میں نہ آئے کہ جانا کدھر ہے، ہمیں راستہ کون سا ہے۔ اب قرآن کریم نے صراط مستقیم کے مقابلے میں ایک راستہ جس پر اکثر لوگ گامزن ہیں، اور کون لوگ گامزن ہیں، کن کے یہ حالت ہوتی ہے، جو کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں، دل اور دماغ ہوتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، عقل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، یہ اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں کوئی نشانی نہیں ملتی، نشانی منسوب ہو بھی تو اس کو نظر نہیں آتی۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں اس کے لیکن ان سے سنتا نہیں ہے۔ لہم ابصار لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، اور عقل ہے، دل ہے، لیکن اس سے سوچتا نہیں ہے، تفکر نہیں کرتا۔ سم بکم عمیٌ، یہ کون ہیں؟ یہ اضل سبیلا ہیں۔ ان کی زندگی کا منشور سب سے برا اور سب سے بد ہے۔ کیوں؟ یعنی یہ حیرت میں ساری زندگی گزاریں گے، یہ کنفیوژن میں ساری زندگی گزار دیں گے۔ مختصر سی زندگی ہے۔ بعض لوگ ہیں ایسے، جب بچپن میں تھے تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جوان ہوئے تب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا جب چھوٹے تھے ہر خاندان میں جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، باپ اور چچا آپس میں ناراض ہیں، ماں اور خالہ آپس میں ناراض ہیں، قریبی رشتہ دار، یہ مسلمان کی علامت بن چکی ہے کہ نفرت کرنی ہے تو قریبی ترین رشتہ دار سے کرنی ہے، اور رشتہ داروں سے باہر کسی سے نفرت بھی نہیں کرتے، پڑوسیوں سے، باقیوں سے، دوسرے
قوم قبیلے والوں سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے اپنے خاندان سے ہی، اور قریبی ترین فرد سے نفرت کرنی ہے، بہن بھائیوں سے کرنی ہے، چچا ماموں سے کرنی ہے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے، سب میں، سب گھروں میں، سب خاندانوں میں ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہے۔ خوب یہ چھوٹے بچے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ جھگڑے میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ابا یوں کہتا ہے، چچا یوں کہتا ہے، تایا یوں کہتا ہے، ماموں ایسے کہتا ہے، فلاں ایسے کہتا ہے۔ پھر یہ جب جوان ہوتا ہے پھر کہتا ہے پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ تنظیم یوں کہتی ہے، وہ تنظیم یوں کہتی ہے۔ پھر مجلسوں میں جاتا ہے پھر کہتا ہے پھر سمجھ نہیں آتی، یہ ذاکر یوں کہتا ہے، وہ مولانا یہ کہتا ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، تقلید کے مرحلے میں آ کے کہتا ہے پھر سمجھ نہیں آتی، یہ مجتہد یوں کہتا ہے، وہ مجتہد یوں کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد عملی زندگی میں وارد ہو جاتا ہے، اس کو مرنے تک کچھ سمجھ نہیں آتا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کے اندر کسی بات پہ اس کا اعتماد، یقین، وثوق نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں عدل، یہ ہے ضلالت میں گرفتار انسان، یہ ہے ڈوبا ہوا۔ ہدایت کی کوئی نشانی اس کو نہیں ملی، منزل کی کوئی نشانی اس کو نہیں ملی، ملتی ہے لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں دوسرا بھی تو پتھر لگا ہوا ہے ساتھ۔ اصل نشانی ملتی ہے لیکن ساتھ ایک اور، مثلا ایک بزرگ پتھر اس کو نظر آتا ہے جو راستے کی نشانی ہے، ساتھ ایک اور بزرگ چٹان نظر آتی ہے جو اس کے ہٹ کر لگی ہوئی ہے۔ پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ راستے کی نشانی ہے تو وہ بڑی چٹان کیا کر رہی ہے یہاں پر۔ اگر یہ درخت راستے کی نشانی ہے، وہ ساتھ میں ایک اور درخت ہوگا، وہ تو جنگل ہے پورا، اس میں سے کون سا درخت میری نشانی ہے نہیں معلوم اس کو۔ اس طرح حیرت میں، تردید میں، تذبذب میں عمر اس کی بیت جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ اور اس حالت کا نقصان یہ ہے کہ انسان کو نہ راستہ ملتا ہے، نہ منزل ملتی ہے، نہ مقصد ملتا ہے۔ پوری زندگی حیرت، کنفیوژن کے ساتھ گزارتا ہے۔ کنفیوژن میں مرا ہوا آدمی اب آخرت میں قبر سے اٹھا کے اس کو فرشتے کہاں لے جائیں کنفیوز آدمی کو؟ ادھر اس نے پکا ایمان رکھا ہوا ہے کسی کنفیوژن میں جب مروں گا سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کنفیوز لوگوں کی جنت بنائی ہے تو اس میں چلا جائے گا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ہدایت کا توشہ یقین ہے، یقین، یقین کے ساتھ مرو گے تو اس منزل پر پہنچو گے، یقین کے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اور یقین بھی جہالت و جہالت والا، جہل مرکب نہ ہو، چونکہ جہل مرکب بھی یقین کی مانند ہوتا ہے۔ انسان کو حقیقت معلوم نہ ہو اور گمان کرے کہ مجھے معلوم ہے۔ کنفیوز انسان مر جائے کہاں جائے گا؟ جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ یہ کنفیوژن میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت واضح نشانی سمجھنا، اس نشانی سے راستہ سمجھنا، اس راستے سے منزل سمجھنا، منزل و مقصد تک پہنچنا، یہ ہدایت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ عدل ہے، یہ ضلالت ہے، حیرت و تردید میں ساری زندگی گزار دینا۔ اور آج کی نسل، پوری نسل اگر کہہ دیں تو بھی مبالغہ نہیں ہے، مکمل نسل آج کی ضلالت میں ہے، کنفیوز ہے کوئی آدمی جس کو یقین ہو؟ اگر ہوگا تو جاہل مرکب کو ہوگا، کسی ابو جہل کو، اس کو یقین ہوگا، کیونکہ جاہل ہے اور اس کو اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دوسرا آدمی وہ کہے گا سمجھ نہیں آتی صحیح راستہ کیا ہے۔ خصوصاً جب اس کے پاس موبائل بھی ہو، جب اس کے پاس روزانہ یہ ہزاروں پیج بھی لوگوں کے دیکھتا ہو، ہر میسج بھی سنتا ہو، ہر میسج آگے بھی بھیجتا ہو، یہ کیسے یقین پہ پہنچ سکتا ہے؟
یہ تو روزانہ ہر گمراہ وادی میں، ہر غلط وادی میں جھانکتا ہے اور اس کو وہاں سے پیغام آتا ہے. کوئی شیطانی نیٹ ورک ایسا نہیں ہے جو اس کو اپنا میسج نہ بھیجتا ہو. یہ تو ان سب کا میسج دریافت کرتا ہے. پھر کیسے کہہ سکتے کہ مجھے یقین ہے؟ یہ سبیل زندگی، یہ دستور زندگی بدترین دستور ہے، حیرت و کنفیوژن کا راستہ. بل ہم اضل سبیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. خداوند تبارک و تعالی ہمیں سب کو معارف قرآن، معارف دین، راہ ہدایت کو صحیح دقیق گہرائی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی ضلالت و حیرت گمراہی کو خداوند ہم سب سے دور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں. تقوی تحفظ ہے حیات انسانی کے لیے، اللہ کی تدبیر ہے حیات انسانی کو بچانے کے لیے. اور حیات انسانی تقوی سے باہر نابود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور تقوی سے باہر جو زندگی گزر رہی ہو وہ انسانی زندگی نہیں کہلاتی. قرآن کریم کا واضح حکم ہے جو زندگی تقوی سے باہر ہو اس کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے انہم الا کالانعام. یہ جو تقوی سے باہر زندگی گزار رہے ہیں یہ مویشی ہیں،
مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ تباہ حال، مویشیوں سے بھی زیادہ راستہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں یہ۔ تقویٰ کے قیام کے لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عوامل تقویٰ بیان فرمائے ہیں، منابع تقویٰ ذکر فرمائے ہیں، وہاں پر تقویٰ کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے اور امت با تقویٰ کی تشکیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک جز، ایک حصہ یوم الجمعہ و صلاۃ الجمعہ ہے، لیکن شبہات کی بنیاد پر مومنین میں اس دن کی بھی اہمیت ختم ہو گئی ہے مومنین کے اندر، اور نماز جمعہ کی رغبت ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ عمل آج نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے شروع ہوا، جو روز بروز بڑھتا گیا اور شبہات کو تقویت کرتے گئے۔ علماء جتنا بھی انہوں نے اس باب میں کوشش کی ہے، شبہات کی تقویت کی کوشش کی ہے، شبہات کے ازالے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ابھی شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شبہات کی تاریخ بھی معین کی ہے، اور شبہات کے بانی بھی بتائے ہیں کہ کن لوگوں نے یہ شبہات کس زمانے میں بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر زمانہ جب گزرتا گیا تو یہ شبہات بہت فربہ ہوتے گئے، موٹے ہوتے گئے، توانا ہوتے گئے اور زورور ہوتے گئے، اور آج شبہات مسلمات میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور اصل حکم الہی ان شبہات کے سامنے ختم ہو گیا ہے، دب گیا ہے، دفن ہو گیا ہے۔ وہ شبہ کیا تھا؟ شبہ یہ تھا کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں واجب عینی و واجب تعیینی نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے انعقاد کے لیے، وجوب کے لیے شرط ہے اذن امام، یا خود امام قائم کریں جمعہ، یا ان کے اذن سے جمعہ قائم ہو تو جمعہ واجب ہے، اگر امام نہیں ہیں تو جمعہ واجب نہیں رہتا۔ خوب یہ شبہ کب ایجاد ہوا؟ شہید فرماتے ہیں اس 5ویں دلیل میں وجوب تعیینی کے اوپر نماز جمعہ کے، کہ یہ شبہ 5ویں دلیل اتفاق مسلمین ہے، اتفاق الکل، تمام مسلمین کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسلام کا مسلک اور اسلام کا مذہب، یعنی اسلام سے نکلا ہوا یا اسلام سے بنا ہوا، دائرہ اسلام میں بنا ہوا مذہب ہو، وہ سب نماز جمعہ کے وجوب کے قائل ہیں۔ اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اصطلاحی اجماع سے بالاتر ہے یہ، یعنی تصالم کل ہے، تمام مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے سوائے چند علماء امامیہ کے۔ ان کو بھی بتاتے ہیں وہ پہلے کون تھے، پھر دوسرے کون تھے، پھر تیسرے کون تھے، اور یہ کب شروع ہوا۔ علماء امامیہ میں سب سے پہلی شخصیت جن کے کلام سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں واجب نہیں ہے، جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ 4تھی صدی کے علماء میں سے ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے سید رضی و سید مرتضیٰ ہیں۔ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات جمع کیے ہیں اور تدوین کیے ہیں،
اور علم الہدا یہ اپنے زمانے کے مرجع تقلید اور فقیہ نامدار تھے اور محقق فقہ تشیع میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے کلام سے یہ بعضوں نے سمجھا کہ گویا زمانہ غیبت کبریٰ میں چوتھی صدی تک یہ باس نہیں تھی۔ غیبت کبریٰ تیسری صدی میں، یعنی 2 صدیاں گزرنے کے بعد شروع ہوئی، تیسری صدی کے وسط میں۔ اس وقت تک جب غیبت ائمہ کے زمانے میں یہ باس نہیں تھی، نماز جمعہ واجب مطلق تھا، کسی قید و شرط کے بغیر، کسی شبہے کے بغیر ائمہ ہدا کے زمانے میں نماز جمعہ کے وجوب میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ غیبت کبریٰ کے زمانے کے بعد 1 صدی تک تقریباً کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ چوتھی صدی کے نصف میں آ کر یہ پہلی دفعہ یہ شبہ جناب سید مرتضیٰ کے کلام سے لوگوں کو محسوس ہوا، علماء کو، ان کے شاگردوں کو۔ ان سے سوال کیا گیا۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتب شہروں کے نام پر ہیں، مثلاً بصرہ والوں کے سوالات کے جواب، ایک کتاب فقہی ان کی یہ ہے۔ توضیح المسائل اس طرح ہوتی تھی، ہر علاقے کی الگ توضیح المسائل تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ مجھے بہت یہ منہج سید مرتضیٰ کا بہت اچھا لگا۔ اے کاش آج بھی ایسا ہی ہو، موجودہ مراجع تقلید یہ کام کریں کہ پاکستان کے اندر رہنے والے مومنین کے سوالات کے جواب، ایک توضیح المسائل پاکستان کے لیے، ایک توضیح المسائل ایران کے لیے، ایک توضیح المسائل عراق کے لیے، یورپ کے لیے، باقی ممالک کے لیے۔ چونکہ ایک جیسے تو نہیں ہیں مسائل، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ ریڈی میڈ مسائل سے ابھی سارے دنیا کو رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اور ریڈی میڈ مسائل تو کسی کو فٹ آتے ہیں، کسی کو نہیں آتے۔ عموماً یہ ریڈی میڈ کپڑے بھی بعضوں نے پہنے ہوتے ہیں، یا شلوار تنگ ہوتی ہے یا قمیض تنگ ہوتی ہے، یا قمیض کا اگلا دامن چھوٹا ہوتا ہے یا پچھلا چھوٹا ہوتا ہے، یا گلا انفٹ ہوتا ہے۔ بالآخر ریڈی میڈ چیز کسی نہ کسی جسم پر اتفاقاً فٹ آتی ہے، مکمل نہیں آتی۔ ریڈی میڈ فتوے بھی اسی طرح ہیں، مکمل فٹ نہیں آتے۔ اصل یہ ہے کہ سوالوں کا جواب دیں، جس طرح رہبر معظم کی توضیح المسائل ہے، سوالات کا جواب ہے، لوگوں نے رجوع کیا ہے اور ان کا جواب دیا گیا، لیکن وہ ساری دنیا کے لیے الگ کرتے، پاکستانیوں کے لیے الگ، بنگلہ دیشیوں کے لیے الگ، اور باقی اقوام کے لیے الگ۔ سید مرتضیٰ نے اس وقت چوتھی صدی میں ایسی توضیح المسائل تدوین کی کہ بصرہ والوں کے سوالات کے جواب الگ، کوفہ والوں کے سوالات کے جواب کے الگ۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے نام پر ان کی کتابیں ہیں، اب میرے ذہن میں نہیں ہیں وہ اعداد و شمار، مفصل ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، چند صفحے کی کتابچہ ہے، اور اس علاقے کے لوگوں نے سوال پوچھے، ان کا جواب دیا، کتاب کا نام بن گیا۔ ان میں سے ایک کتاب ہے ان کی المیاء الفارقیات۔ میاں فارقیہ گاؤں کا نام ہے، ظاہراً کوفہ کے مضافات میں یا بصرہ کے مضافات میں میاں فارقیہ گاؤں کا نام ہے، یعنی فارقیہ کنویں، میاں کنویں یا چشمے، اس کے گرد جو آبادی تھی اس نام سے میاں فارقیہ کے نام سے تھی۔ اور ان لوگوں نے سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات پوچھے، جن کے جواب میں سید بزرگوار نے یہ مسئلہ ذکر کیا۔ میں اب ساتھ عبارت بھی پڑھتا ہوں اور ان مطالب کو عرض بھی کرتا ہوں۔ الخامس ان القول بالوجوب علی ھذا الوجہ قول اکثر المسلمین۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وجوب مطلق میں ہر زمانے میں، غیبت کا زمانہ ہو یا حضور کا زمانہ، اس کے اوپر 5ویں دلیل اکثر مسلمین کا قول ہے، تمام مسلمین کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر، لا یخرج منہ الا الشاذ النادر۔ اس اکثر مسلمین کے تمام مسالک اور تمام مذاہب کے پیروکاروں کے نزدیک نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے۔ مخالف کون ہے؟ شاذ نادر، بہت ہی اکا دکا ایک آدھ فرد، وہ بھی
اصحابنا میں سے، امامیہ شیعہ علماء میں سے، لا یخرج منہ الا الشاذ النادر من اصحابنا علی وجہ لا یقدح فی تحقق دعوی انہ اجماع او یکاد۔ یہ جو مخالفین ہیں یہ اتنے قلیل ہیں اور اتنے کم ہیں کہ یہ اجماع کے ناقض اور اجماع کے مخالف نہیں بن سکتے، یا ان کی مخالفت سے اتفاق مسلمین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی یہ قول کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمام مسلمین کا اتفاق ہے، سوائے شاذ و نادر چند افراد کے جن کا ابھی ذکر کر دیں گے وہ کون ہیں۔ فَإِنَّ جُمْلَةَ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُخَالِفُنَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ، اکثر جو فرقے امامیہ شیعہ مذہب کے مخالف مذاہب ہیں، یعنی اپنے مبنا میں اور فتویٰ میں جو مخالف ہیں، مخالف سے مراد اردو مخالفت پاکستان والی لڑائی جھگڑا اور دشمنی نہیں ہے، یعنی جو رائے اپنی مختلف رکھتے ہیں، علیحدہ رائے رکھتے ہیں، وہ اکثر مسالک و مذاہب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، اما غیر الحنفیہ فظاہر، ایک مسلک حنفی مسلک کہلاتا ہے جس کے پاکستان میں اور باقی قرب و جوار میں اکثریت جن کے پیروکار ہیں، امام ابو حنیفہ کے مسلک کے پیروکار۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کے علاوہ تین مذہب اہل سنت کے فقہ میں اور ہیں، امام مالک کے پیروکار مالکیہ، امام شافعی کے پیروکار شافعیہ، اور حنبلیہ امام احمد ابن حنبل کے پیروکار۔ یہ تین مذہب نماز جمعہ کے متعلق ایک جیسی رائے رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ فَظَاهِرٌ، حنفی فقہ کے علاوہ باقی تین مسالک ان کا فتویٰ اور ان کا تو واضح ہے حکم، لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ فِي وُجُوبِهَا إِذْنَ الْإِمَامِ، غیر حنفیہ نماز جمعہ کے وجوب میں اذن سلطان، اذن حاکم اور اذن امام قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ اول تو وہ شیعہ کی طرح امام معصوم کے قائل ہی نہیں ہیں، امام سے مراد حاکم و سلطان ہے ان کے نزدیک، اور اس سلطان کے اذن کو بھی وجوب نماز جمعہ میں شرط نہیں سمجھتے۔ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ شَرَطُوا، اب توجہ کریں کہ یہ بات نکلی کہاں سے اور سید مرتضیٰ تک پہنچی۔ اولین شخص جنہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ سلطان کی اجازت کے بغیر، حاکم وقت کی اجازت کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہو سکتا، یا واجب نہیں ہے یا قائم نہیں ہو سکتا، وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے یہ پہلی دفعہ کہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ فقہ شناسی میں ہمارے بہت بزرگ علماء جیسے مرحوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی قدس سرہ، بہت بڑے جید فقی، مکتب قم کے، خود نجف کے پڑھے ہوئے تھے لیکن قم کا حوزہ ان کے رہین منت ہے، انہوں نے اس حوزے کو ایک وقار اور ایک مقام دیا، اور ان کے شاگرد ابھی تک موجود ہیں۔ مرحوم آغا بروجردی کا ایک فقہی نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ اہل سنت کی فقہ تشیع سے 250 سال پہلے تدوین ہونا شروع ہو گئی تھی، اجتہاد ان کے ہاں شروع ہو گیا تھا، اور ہمارے ہاں 250 سال بعد میں یہ عمل شروع ہوا۔ اور جب ہمارے ہاں اجتہاد شروع ہوا ہمارے فقہا نے، تو ہمارے فقہا عموماً ان مسائل میں اجتہاد کرتے تھے جن میں پہلے اہل سنت فتویٰ دے چکے تھے، ان کا فتویٰ موجود تھا، اور یہ اپنے فتاویٰ میں ان کے فتاویٰ کی طرف نظر رکھتے تھے۔ جس موضوع پر انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ یہ آغا بروجردی کی تحقیق اور ان کے شاگردوں کی تھی کہ جس موضوع پر اہل سنت کے فقہا نے کوئی بات نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں چھیڑا، اس پر شیعہ فقہا نے بھی کوئی تبصرہ اس موضوع پر نہیں کیا، وہ سوال ہی نہیں اٹھایا۔
جس موضوع پر اہل سنت کے فقہا نے اجتہاد کیا اور خصوصاً اختلاف کیا، فقہاء شیعہ نے اختلافی رائے رکھتے تھے، اختلافی نوٹ اپنا رکھتے تھے، اس موضوع پر زیادہ اجتہاد کیا. اور یہ آج بھی اگر کوئی فقہ کی طرف نگاہ کرے تو آپ کو مل جائے گا، چونکہ علامہ ہلی کی کتاب ہے اور مختلف، اسی طرح علامہ شیخ طوسی کی کتاب ہے خلاف، یعنی اختلافی مسائل، شیعہ سنی کے اختلافی مسائل، مختلف یعنی جن مسائل میں اختلافات ہیں. اس طرح کے فقہا، ہمارے شیعہ فقہا ان مسائل میں فتویٰ دیتے تھے جہاں پر وہ اہل سنت کے فقہا سے اختلاف رائے، اختلاف نظریہ رکھتے تھے، وہاں پر فتویٰ دیتے تھے. لہٰذا آج اگر کوئی شیعہ فقی کا فتویٰ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو تاریخ بھی ساتھ سمجھنا چاہیے. تاریخ فقہ جو عموماً ہمارے مدرسوں میں، حوزوں میں رائج نہیں ہے، تاریخ فقہ نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ موجود ہی نہیں ہے. تاریخ فقہا ہے کہ کون سا فقی کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، کتنے شاگرد ہیں، کتنی کتابیں لکھیں، یہ تاریخ فقہا ہے. تاریخ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کب اٹھا، پہلی دفعہ یہ مسئلہ بن کر کب علماء کے بحثوں میں آیا، پھر پہلا فتویٰ اس پر کس نے دیا، دوسرا فتویٰ کس نے دیا، تیسرا فتویٰ کس نے دیا، چوتھا فتویٰ کس نے دیا. یہ تاریخ فقہ ہے. یعنی یہ مسئلہ پہلی دفعہ وارد فقہ کب ہوا، اس کے آنے کے بعد پہلا اختلاف اس مسئلے سے کس نے کیا، دوسرا اختلاف کس نے کیا، تیسرے میں کس نے کیا، پھر یہ مختلف اس مسئلے کی آگے کتنی جہتیں اور کتنی شقیں بنتی گئیں. یہ موضوع نہیں پڑھایا جاتا، جس وجہ سے فقہ کا باب ادھورا ہے، ناقص ہے، چونکہ فقہ تاریخ فقہ نہیں ہے، ساتھ شامل نہیں ہے. اور عموماً علماء مسئلہ تدوین کرتے ہوئے، فتویٰ دیتے ہوئے اس تاریخ کی طرف اشارہ نہیں کرتے، چونکہ ہے نہیں ہے تاریخ جہاں سے اس کو پڑھ کر ساری فقہی کتابیں پڑھیں ایک فتویٰ کے لیے، کئی صدیوں کی فقہ پڑھیں تو پھر تاریخ فقہ پتہ چلتی ہے کہ یہ فتویٰ سابقہ دور میں کہاں تک تھا. مثلا بعض علماء نے یہ کام کیا ہے ولایت فقیہ کے بارے میں. وہ ولایت فقیہ پاکستان میں تو جیسا بھی ہے، فقہائے پاکستان، علماء پاکستان جو بھی اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، لیکن علماء شیعہ، فقہائے شیعہ ولایت فقیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض آج کے معاصر علماء نے یہ تحقیق کی ہے، شروع سے ائمہ کے دور سے ولایت فقیہ کے مسئلے کو، اس کی تاریخ کو انہوں نے جستجو کی ہے تاریخی طور پر، کہ پہلا شخص جس نے فقہا کی ولایت کے بارے میں بحث کی ہے کون سے تھے، دوسرے فرد کون تھے، تیسرے کون تھے، چوتھے کون تھے، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، اور آج 15ویں صدی میں کون لوگ ہیں. تاریخ ایک ایک روز اور ایک ایک زمانے کے مطابق انہوں نے تحقیق کی ہے اس مسئلے کی. اس کو تاریخ فقہ کہتے ہیں. اسی سے باب فقہ مکمل ہوتا ہے. ورنہ آج بیٹھ کر استخارہ نکال کے فتویٰ دے دیا، خواب دیکھ کے فتویٰ دے دیا، جذبات میں آ کر فتویٰ دے دیا، عوام کا رجحان دیکھ کر فتویٰ دے دیا، مقلدین بڑھانے کے لیے فتویٰ دے دیا، یہ نہیں ہے مبنی فقہ کا. فقہ کے لیے فقی کو پوری تاریخ بھی احاطہ ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کا پچھلا ماضی کیا ہے، کہاں سے اٹھا اور کہاں پہنچا، اور آج کہاں ہمارے پاس کیسے ہے. یہ شہید ثانی نے نماز جمعہ کے بارے میں یہ کام کیا ہے. جیسے کہا کہ آج کے بعض علماء نے ولایت فقیہ کے بارے میں یہ کام کیا ہے اور ثابت کیا ہے انہوں نے تاریخ میں ولایت فقیہ کا باب کیسے رہا ہے. شہید ثانی یہی بات، یہی کام، پربرکت کام نماز جمعہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ میں اذن سلطان، اذن حاکم، اذن امام، پہلی دفعہ کس نے فقہ میں یہ بات چھیڑی، داخل کس نے کی؟ امام ابو حنیفہ نے. انہوں نے یہ شرط رکھی کہ حاکم کے، امام یعنی حاکم وقت کے اذن کے بغیر نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ شَرَطُوا إِذْنَهُ
लाकिन्नहुम यक़ूलून इन्नहु मअ तअज़्ज़ुर इज़्निही यस्क़ुतु एतबारुहु व यजिबु फ़िअलुहा हीनइज़िन बिबाक़ि अश-शराइत। अब ज़रा जब फ़क़ीह कोई बात करता है तो दलील होनी चाहिए उसके पास, किस दलील से ये बात आपने शर्त लाजिम करार दी है, वो दलील उनके पास है। अब यहाँ वक्त नहीं है, मैं उस दलील का जो इमाम अबू हनीफ़ा ने अपने इस्तिदलाल में इख्तियार की है और उन्हीं के पैरोकारों ने वो दलील रद्द कर दी है कि ये दलील नहीं बनती इज़्न को शर्त करार देने के लिए, इज़्न हाकिम को। लिहाजा हनफिया में भी फिर दो राय बन गई, लेकिन गैर हनफिया आइमाए गैर हनफिया ने इस शर्त को सिरे से लिहाज नहीं किया, चूँकि वो दलील मुकम्मल नहीं थी, वो दलील ताम नहीं थी। हनफिया फ़िक़्ह में ये शर्त रखी गई, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि ये इज़्न मुमकिन होने की सूरत में है। अगर मुमकिन है हाकिम से इज़्न लेना तो ये शर्त है, लेकिन अगर मुमकिन ही नहीं है, हाकिम बगदाद में है और जुमा हिंदुस्तान में कायम होना है या जुमा यमन में कायम होना है, तो कैसे इज़्न लें, नहीं ले सकते। तो उन्होंने भी इजाज़त दी है कि अगर नामुमकिन है इज़्न लेना, मुमकिन नहीं है, तो फिर आप बग़ैर इज़्न के जुमा वाजिब है, आपको कायम करना चाहिए। ये फ़ुक़हाए अहले सुन्नत के मुताबिक और मज़ाहिब अहले सुन्नत के मुताबिक शहीद सानी ये फरमाते हैं। व अम्मा असहाबुना, अब इमामिया कब से इस बात में दाखिल हुए? शुरू ये बात कि इज़्न इमाम की नमाज जुमा में ज़रूरत है, ये शियों ने शुरू नहीं की ये बात, ये फ़ुक़हाए अहले सुन्नत ने शुरू की, और फ़ुक़हाए अहले सुन्नत में भी एक फ़क़ीह ने की, बाकी फ़ुक़हा ने इसको लाज़मी नहीं समझा। शिया कब दाखिल हुए इस बात में? व अम्मा असहाबुना, इमाम अबू हनीफ़ा तीसरी सदी के हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मुआसिर हैं, और शिया कब इस बात में वारिद हुए? व अम्मा असहाबुना, असहाब इमामिया, उलमा इमामिया व फ़ुक़हा इमामिया, फ़हुम अला कसरतिहिम व कसरत मुसन्निफ़ीहिम, बावजूद इसके कि फ़ुक़हा इमामिया कसीर तादाद में हैं और उनकी किताबें बहुत ज़्यादा हैं, व इख्तिलाफ़ तबक़ातिहिम, और उनके अंदर ख़ुद बहुत तबक़ात हैं मुख्तलिफ़ इनके अंदर, उसके बावजूद कि ख़ुद उलमा इमामिया कसरत से हैं, उनकी किताबें कसीर हैं और उनके तबक़ात फरावान हैं, ला युनक़लुल क़ौलु बिलमन मिन क़िबलिहिम, उसके बावजूद भी किसी शिया आलिम फ़क़ीह की जानिब से ये कौल नक़ल नहीं हुआ कि ग़ैबत कुबरा में नमाज जुमा वाजिब नहीं है, इज़्न इमाम से चूँकि वाजिब है और ग़ैबत कुबरा में इमाम नहीं है, बस नमाज जुमा वाजिब नहीं है। ये किसी से भी नक़ल नहीं हुआ, इल्ला अनिल मुर्तज़ा, सवाए सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा के, फिल मसाइलिल मिया फ़ारक़ियात, वो भी किस किताब में? एक छोटी सी किताब है चंद सफ़हे की, मिया फ़ारक़ियात नामी किताब में उनका एक कौल है। उनकी और बहुत सारी 20 किताबें हैं सैयद मुर्तज़ा की, दूसरी किसी किताब में नहीं है, सिर्फ़ एक किताब में उन्होंने ये मतलब बयान फरमाया है। मिया फ़ारक़ियात यानी मिया फ़ारक़िया के लोगों के पूछे गए मसाइल के जवाब में। व मअ ज़ालिका कलामुहु लैसा बिस्सरीहिन फ़ीहि बल ज़ाहिरुहु ज़ालिक, फरमाते हैं कि सैयद मुर्तज़ा ने भी जो कहा है इज़्न इमाम शर्त है, ये भी सराहत नहीं है, यूँ नहीं है कि दो टोक तौर पर उन्होंने फरमाया है सैयद मुर्तज़ा ने, बल्कि उनके जवाब का ज़हूर ज़ाहिर माना ये लिया गया है, जबकि इहतमाल दीगर भी है। सैयद मुर्तज़ा की मुराद ये ना हो, दूसरा माना हो, वो शहीद खुद करेंगे वो माना, कि ये भी एहतमाल है कि उन्होंने ये कहा हो। व मअ ज़ालिक कलामुहु लैसा बिसरीहिन फ़ीहि बल ज़ाहिरुहु ज़ालिक, ज़ाहिर कलाम सैयद मुर्तज़ा ये है कि इज़्न इमाम शर्त है। कमा तरफ़ बिही जमीउ मन नक़ल ज़ालिका अन्हु, जिस तरह से कि बहुत सारे फ़ुक़हा जिन्होंने सैयद मुर्तज़ा की ये इबारत नक़ल की है, उन्होंने कहा है कि ये सराहत नहीं है, ये दो टोक बात नहीं है, बल्कि ज़ाहिर ये लगता है और
اس کے علاوہ بھی احتمال ہے کہ سید مرتضیٰ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور اس سے سمجھا شرطیت گیا ہے. اب شہید ثانی وہ احتمالات بھی ذکر کرتے ہیں جو سید مرتضیٰ کے کلام سے ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں فہم دین کی توفیق عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالی ہمیں شعائر دینی، ارکان دین کو آداب کے ساتھ قائم کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.